اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں سید خرم شہزاد۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی قوم یا نسل سے نہیں بلکہ ترک لیجنڈ اور تغرل کے بیٹے عثمان سلطان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ ان کا اصلی وطن، جسے آج ترکستان کہتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں بر صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ ان علاقوں میں ان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے۔ ترک یا تراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا اور ایشیا کوچک کی راہ لی۔ مورخین ان کی نقل مکانی کی بہت سی وجوہات بتاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اقتصادی بدحالی، شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحالی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں نے کہا ان کی نقل مکانی کی وجہ طاقتور قبائل کی دشمنی تھی جو ان سے اس وقت طاقتور تھے، جیسے منگولیا، تاتاری وغیرہ، جس وجہ سے انہیں ترکستان چھوڑنا پڑا اور پھر ترک ان علاقوں میں آئے اور بدوباش اختیار کی اور اسلامی علاقوں کے قریب ہوئے۔ ان قبیلوں میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ تھا، جو باقی تمام قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ کہا جاتا ہے سلطان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا، جس کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت زوال پذیر تھی اور ان کا زوال قریب تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جا سکے، لیکن جب سلمان شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ارطغرل جانشین مقرر ہوا اور کائی قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل بہادر، نڈر اور جنگجو تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا جانتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ منگول ہر طرف تباہی مچا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کے ساتھ تقریباً 400 خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ اس نے سوچا جو فوج ہار رہی ہے اس کا ساتھ دے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا یہ دونوں فوجیں کون لڑ رہی ہیں، مگر اس نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا اور جیتنے والی فوج پہ اتنے زور سے حملہ کیا کہ جس سے وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور جیتتے جیتتے ہار گئی۔ بعد میں معلوم ہوا اس نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ فوج سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور مخالف فوج تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان نے ان کی فوج سے خوشی کا اظہار کیا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت کے انازول کے قریب سکاریا کے علاقہ میں جگہ فراہم کی اور یہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا اور سلطان نے ان کو اجازت دے دی کہ سرحد کے قریب تمام علاقوں پہ قبضہ کریں اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیں۔ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ان کی فتوحات کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار مقرر کر دیا۔ دوسری جانب ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دی، مگر سب کی طرح اسے بھی تقریباً 90 برس کی عمر میں موت کا ذائقہ چکھنا پڑا اور ہالک حقیقی سے جا ملا۔ تو اس کا بیٹا عثمان غازی تخت نشین ہوا۔ تاریخ دانوں کی قلم کے بقول ارطغرل کا بیٹا بھی اس کی طرح بہادر اور نڈر جنگجو تھا اور حوصلہ مند مسلمان تھا۔
اس نے بھی اپنے والد کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف سلطان علاء الدین سلجوقی کی ایک جنگ کے دوران شہادت ہو گئی، اور دوسری طرف اس کا بیٹا غیاث الدین بھی شہید ہو گیا تتاریوں کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے سن 1299 تک سلطنت سلجوقی کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت سلجوقی بالکل ختم ہو گئی۔ اس معاملے کے بعد سلطان عثمان غازی نے تمام مسلمانوں کو اپنے فتوحات یعنی فتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ان کو کہا کہ میں اپنی سلطنت ان تمام علاقوں میں بنانا چاہتا ہوں، اور یوں دوستو سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا، اور امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ انہی شہروں میں سے برسا کا ایک قلعہ تھا، اسے اپنا دارالحکومت مقرر کر لیا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی اور سلطنت کے قائم ہونے کے بعد تمام مسلمان متحدہ ہونے شروع ہو گئے۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی بہت بیمار ہوئے اور 1223 میں وفات پائی، اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ دوستو تاریخی کتب اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا، اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا، جبکہ 150 سال کے اندر سلطان محمد فتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بلکہ اسے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ ایک معاہدہ کے ذریعے یہ سلطنت 623 سال قائم رہی، اور ایک معاہدہ کے ذریعے 1922 میں ختم کر دی گئی، اور سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کا نام رہا، جسے دوبارہ 2023 میں قائم کیا جائے گا۔ اس معاہدہ کے ختم ہونے پہ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی بڑھانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔